سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ ناظرین، آپ نے اس پروگرام کا سابقہ حصہ اگر دیکھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے مارکیٹ کے حوالے سے، کلچر کے اندر پائی جانے والی کچھ کمزوریوں کے حوالے سے، اسی طرح کچھ پازیٹیوز کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی فضیل اتاری ہمارے ساتھ ہیں، آئیے آپ کو اس کا نیکسٹ حصہ دکھاتے ہیں۔ اچھا فضیل بھی یہ بتائیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان کو فائدہ ہونا، ایک مسلمان دوسرے کے لیے فائدے کی بات کرتا ہے، فائدے کی بات سیکھتا ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ مثال ہے مارکیٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں تو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں یا چھپاتے ہیں کہ یار میں کما رہا ہوں، میں اچھا جا رہا ہوں، ایک ہی طرح کا یا ملتا جلتا ہمارا کام ہے، میں آپ کے پاس آیا مشورے کے لیے۔ تو نارملی لوگوں کا بیہیویئر مجموعی طور پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ بھی بتائیے گا، اگر کچھ لوگ نہیں بتاتے تو ان کے دل میں کیا خوف ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ اچھے لوگوں کی کمی ہے، لوگ سکھاتے بھی ہیں، ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھاتے بھی ہیں، اور آدمی دین سے وابستہ ہوگا نا تو اس کا لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں، اچھا، اس کو بڑھاتے ہیں آگے کہ نہیں یار یہ چونکہ دین سے وابستہ ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے، ماشاءاللہ، یعنی لوگوں میں ہمدردی ہے۔ ہمدردی ہے۔ اچھا آل اوور آپ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ذرا معاملہ یہ آتا ہے کہ یار سب سکھا دیں گے تو کیا ہوگا اور بتا دیں گے تو کیا ہوگا، اس طرح کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلی اور آپ کے ایکسپیرینس میں کیا یہ بات درست ہے یا خالی ایک خوف ہے کہ یار بتا دوں گا تو میرا کیا لاس، اور کیا اگر کاروبار کی سب جائز ٹرکس سب کو پتہ ہو جائیں تو کیا کسی کا نقصان ہوگا؟ اصل میں دیکھیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے اپنے معاملات تو ہیں، کوئی چائے والے نہیں ہمیں کہا کہ چائے بنانے کی 5 ٹرکیں ہیں، اچھا، تو مجھے جو ہے نا وہ ایک جگہ چائے والی جگہ پہ اس نے بولا کہ مجھے لے کر گئے اور مجھے کہا کہ بھائی 5 ٹرکیں ہیں سکھا دو، تو میں نے کہا کہ بالکل سکھا دیتا، 5 لاکھ روپے لوں گا۔ تو بولا خان صاحب ایک ٹرک کی 1 لاکھ روپے؟ تو بولا بھائی ٹرک بھی تو ہے، صحیح ہے، آپ مجھے کہیں تو چائے بنانے کے لیے یہاں پہ اپنے وہ ایک حکومتی وہ ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ اپنا چائے پلائیں ورنہ ٹھیک ہے جو ہمارا آدمی ہے وہ بھلے آپ اپنے کام پہ ہو جائیں۔ تو ظاہر بات ہے ہر ایک کی اپنی اپنی اس کی صلاحیتیں ہیں اور اس کی کوئی کیوں بتایا؟ ہاں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو بڑھانا ہو، یعنی بحیثیت قوم ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی جو نا سیکھنے کا جذبہ بڑا کم ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سوشل میڈیا پہ سیکھ ہی تو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کیسا کہ بس میں 1 ڈیڑھ 2 مہینے سیکھوں، تیسرے مہینے اس کی دکان کے سامنے میں ویسے ہی دکان کھول رہا ہوں میں، تو دیکھیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں، یہ تو اخلاقاً بھی صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ کم از کم میرا ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ 1 سال سیکھنے میں دینا چاہیے، کیونکہ 1 سال میں جس طرح مختلف موسم آتے ہیں، سردی گرمی، اس طرح سال میں ٹرن اوور ہوتا ہے، کسی ٹائم پہ سلو، کس ٹائم پہ زیادہ، کس ٹائم پہ کیا سیکھا، کس ٹائم پہ الگ الگ نوعیت کی چیزیں، الگ الگ پورا سرکل ہونا چاہیے، پورا سرکل، نرم گرم سب دیکھنا۔ بالکل۔ پھر اس میں وہ سیکھنے کے بعد آپ خوش دلی سے اچھے انداز سے آپ رخصت ہوں تو سامنے والا بھی آپ کو سپورٹ بھی کرے گا، کل کو آپ کے ساتھ کام میں بھی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر لوگ کیا ہوتے ہیں وہ صحیح سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا، پھر آخری میں وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو آئے اس نے ہمیں یہ چیز تو بتائی نہیں تھی، تو یہ نہ کیا جائے۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ اللہ پاک کے کہ یہ ثواب کی بات نہیں ہے فضل بھی؟ دیکھیں آپ کسی کو صحیح کاروبار کرنا اگر سکھا دیں اور اچھی نیت سے آپ سکھا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے، یعنی کہ کاروبار تو ایک ایسی چیز ہے نا جو اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اس کو نفع دے گا اور اس کی نسلوں تک کنورٹ ہوگا، یعنی کہ اگر اس میں ہم اچھی نیت کریں اور کسی کو کوئی ایسی بات بتا دیں جو اس کے لیے مفید ہو اور ثواب کی نیت ہو تو بہت بڑے ثواب کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، بالکل کرتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے یا بزنس فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ رہتی ہیں، وہ زیادہ آگے ہوائی کام کم کرتے ہیں، سالڈ کام زیادہ کرتے ہیں اور نرم گرم چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، دل گردہ بھی ہوتا ہے، نقصان جو ہے وہ ہو جائے تو اس کو پھر
برداشت کرنا بھی ان جانتے کے لیے ہیں، آسان ہوتا سمجھتے ہیں، آسان ہوتا ہے. اچھا، آپ کا کافی ماشاءاللہ سفر رہا کئی کنٹریز کا، قافلوں کی برکت سے، پرسنل بھی آپ نے کیے ہوں گے. تو ایک تاجر، مسلم تاجر اسلام کی اور دین کی خدمت جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے کچھ ملکوں میں کچھ ایسے اگر واقعات دیکھے ہوں تو ناظرین کے لیے بھی ایک دلچسپی کا بھی باعث ہوگا اور انکریجمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ جو کاروبار میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دین کا کام نہیں کر سکتا، یا اس کا ذہن ہی نہیں بنتا، ہمت ہی نہیں کرتا. تو کیا تجارت کے ساتھ دین کا کام کرنا ممکن ہے؟ اور آپ نے کیا دیکھا، اور ناظرین میں کوئی ہوں تو ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ اصل میں معاملہ یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے دین کا کس طرح خوب نیکی کی دعوت کو عام کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں جی کہ تجارت بھی کر رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ ترکیب کی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن آپ جائیں، اور دونوں پھر ڈسکس کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا سکھایا. میں یہ تھائی لینڈ کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے یہاں دیکھ کے کہ بھائی تھائی لینڈ میں 3600 مسجد ہیں. اچھا. اور جی بہت سو کے لیے نئی بات ہوگی. نہیں وہاں 3600 بالکل آپ نے جب ابھی مجھے بتایا تھا تو میرے لیے بھی نئی بات تھی. جی 200 مسجدیں ہیں بینکاک سٹی کے اندر. اب تو ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہوں گی، 10 سال پہلے کی میں وہ کیلکولیشن بتا رہا ہوں اچھا. کہ جو ہم نے وہاں کے جو بھی اس کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اس سے پتہ چلے تھی. اور ماشاء اللہ خوش اخلاق، خوش عادات مسلمان اور خوش عقیدہ. کیا بات. ہر نماز کے بعد وہ مل کے صلی اللہ علیہ اچھا. محمد خوبصورت پڑھتا، مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا. تو اللہ پاک ان کے عشق میں اور اضافہ فرمائے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تھائی لینڈ ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی وارز نہیں ہیں، جنگی نہیں ہے. یہاں پہ ہوا یہ کہ مسلم تاجر آئے شپس کے ذریعے، چونکہ سارے کا سارے یہ پورٹ کے ایریا ہیں، سمندر لگتا ہے. یہاں انہوں نے جو ہے نا تجارت کی، اپنا اچھا امپیکٹ پیش کیا، اور یہاں کے لوگ کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. تو یہ اتنا بڑا چینج آیا. بینکاک کے تقریباً وہ سمجھے کہ 70 کلومیٹرز دور ایودھیا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ٹائپ کا ہی ہے، چھوٹا سا بالکل اسمال ٹاؤن اس کو آپ کہہ لیں. صحیح. تو وہاں حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے. وہ افغان بزرگ تھے. اچھا. اور وہاں ٹریڈنگ کرنے کے لیے آئے، وہیں انتقال ہوا، وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور وہاں پہ بھی مسلم کمیونٹی، مسجد ہے، مزار ہے، مدرسہ ہے، اور ماشاء اللہ سارے وہاں پہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ بڑا ایک یعنی ایک تاجر چاہے تو اس طرح بھی کام کر سکتا ہے کہ پورے ملک کی جو ہے نا وہ قسمت بدل سکتا ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی تاجر اگر یہ اپنا رول پلے کریں گے، وہ باہر آئیں گے، تو یقین مانے بہت فائدہ ہوگا. ایک تاجر نے مارکیٹ دیکھی ہوتی ہے، اس کو لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ذہنی طور مزاج پتہ ہوگا کہ بھائی کس طریقے سے کیا بات کہنی ہے، کتنی دیر روکنا ہے، کس وقت کیا بات کرنی ہے. تو وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. تو یہ کہ تاجر کا دین کا کام کرنا. ہاں اب یہ سوچے کہ بھائی میں نکل ہی نہیں سکتا، اب یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تاجر سوری ٹو سے کلب جانا ہے تو ٹائم پہ ہے، کہیں جو ہے نا وہ دوستوں کی بیٹھک ہے تو ٹائم پہ ہے، کہیں جو ہے نا وہ گرمی کا موسم آیا چلو بھائی ڈبکی لگانے کے لیے جا رہے ہیں، سوئمنگ کرنے ٹائم پر ہے. سب میں سوری ٹو سے ہوتا یہ کہ ان ساری جگہوں پر تو وہ ٹائم پہ پہنچ رہا ہے. بھائی نہیں پہنچ رہا تو مسجد نہیں پہنچ رہا، نہیں پہنچ رہا تو دینی کام کے لیے نہیں پہنچ رہا، نہیں پہنچ رہا تو کوئی اجتماع کو کیا کرو، دکان اجتماع میں کیسے پہنچو. اچھا چلیں ہمارے شہر کا ٹرینڈ لیٹ ہے تو کچھ ایک آپ کو پتہ ہے موبائل مارکیٹ جو ہے نا وہ بڑی لیٹ کھلتی ہے، لیٹ بند ہوتی ہے. وہ اسلامی بھائی پابندی سے ماشاءاللہ اجتماع میں آتا تھا، اجتماع کے فوراً بعد دوبارہ آفس چلے جاتا تھا. اچھا. اور وہاں کلوزنگ کروا کے پھر گھر جاتا تھا. یعنی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، سوچ اور ذہن کی بات ہے. اور یقین مانے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام غیب سے بنے، اس کی جھلکیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کا مددگار اور کارساز ہو جاتا ہے. یہ بالکل واقعی نظر آتا ہے، سوچ کی بات ہے. اور دیکھیے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہزاروں تاجر ہیں ایسے جو اپنا کام بھی کرتے ہیں اور دین کا کام بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ فی زمانہ جیسے آپ بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیا ایسا کر سکتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کے اندر اگر دعوت اسلامی کی خدمات بھی بیان ہو جائیں کہ کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں
ٹھیک ہے ہفتہ وار اجتماع میں بالکل آنا چاہیے, قافلے میں بھی سفر کرنا چاہیے, لیکن جس جگہ پر میں روزانہ جا رہا ہوں تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے آپ نے دیکھی ہو, آپ کرتے ہوں یا جو بھی اطراف میں ہوتی ہو, کیا ایسی چیزیں 2-3 ٹپس بتائیں جو سب کے لیے مفید بھی ہوں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو حضرت نماز, جیسے ہی نماز کا ٹائم ہونا ویسے ہمارا سٹاف ہم سب نماز کے لیے جائیں. کیا بات. امیر سنت نے بڑا زبردست وہ کارڈ کا سین دیا تھا کہ ہم یہ کارڈ آویزہ کر کے لگا دیں کہ ابھی نماز کا وقت ہے, آ جائیں. اچھا چونکہ یہ ہمارا سلسلہ دیکھا جائے گا اور ایک لانگ ٹرم تک دیکھا جائے گا, اللہ کرے. ہمارے دھوراجی میں ایک بیکری ہے, اس بیکری کا جو نوجوان جو اس کا مالک ہے نماز کے ٹائم پہ بند کر دیتا ہے. اچھا پابند بھی جو ہے نا وہ سنت قبلیہ کا بھی, یعنی پہلے کی سنتیں بھی پڑھنے کی اور بعد کی سنتیں بھی پڑھنے کی. ارے بھائی اچھا آپ کو پتا ہے اب ظہر کی نماز ہے تو مسجدوں میں ڈفرینس ہوتا ہے, 1:15 بجے, 1:30 بجے, 1:45, 1:05, 2 بجے اس طرح. تو میں نے ایک جگہ لیٹ جانا تھا تو میں گزرا وہاں سے, تو ایک جنا کھڑا تھا, ہم سلام دعا کرتے ہیں رکے, تو میں نے پوچھا کہ خیریت انتظار کر رہے ہیں کھلنے کا بیکری؟ بولا یار یہ چیز لینی ہے. اچھا میں نے کہا کہ یہ تو وہاں بھی مل جائے گی. بولا نہیں یار لینا ہے اس کے پاس سے ہی ہے. اچھا میں یہ تو نماز پڑھوں گا. بولا نہیں کھڑے رہیں گے انتظار کریں ماشاء آئیں گے نماز پڑھ. ابھی مجھے بتائیے یہ کتنا, یعنی اس کو لینا یہاں سے, اس کا جو وہاں کھڑا ہے مسجد کا, اس کا توقع اللہ پہ کسی مضبوط ہے. وہ سنتیں پڑھ کے وہ آیا بھائی, چل پڑی دکان. اچھا پھر وہ اب ماشاءاللہ کام بڑھ گیا تو اب لوگ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے فرض کے بعد آپ لوگ کھول لیا کریں. تو نماز کے ٹائم پہ مطلب یہ ترکیب کر. ماشاء. دوسرا اب ہمارے جہاں دعوت اسلامی نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں کام کیا, تو وہیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے تاجران, تو اس کے لیے بڑے زبردست ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. وہ یہ ہے کہ ایٹ یور ڈور اسٹیپ, کیونکہ آپ دیکھیں ایک تاجر کی 4 نمازیں مارکیٹ میں ہو جاتی ہیں, صحیح, ظہر اثر مغرب عشاء. تو اس کے لیے ہوا کہ بھائی ایک نماز کے بعد درس ہو جائے 5 منٹ کا. اچھا ایک نماز کے بعد جس میں یہ ریلیکس ہوں. ظہر کے بعد عموماً اتنا کام پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے, تو چلیں بھائی مدرسہ ہو گیا مسجد کے اندر, قریبی مسجد میں, تو یہ ترکیب کر لیں. اچھا بھائی آپ نہیں مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکتے, ہم آپ کی دکان میں آ کے پڑھا رہا تھا. تو ماشاءاللہ ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان کا ڈپارٹمنٹ یہ دکانوں جا کر جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر, وہاں دکان پر جو ہے نا آپ کے دکان والے بھی مدرسہ پڑھیں آپ بھی پڑھیں. اچھا جیسے مثال کے طور پہ 6 افراد ہیں تو وہاں 3 نے پڑھا, 3 کھڑے ہو گئے بھائی, باقی 3 نے پڑھ لی, دکان بند بھی نہیں ہوئی, قرآن بھی سیکھ لیا, اس کی برکتیں بھی ملی. تو یہ بڑا زبردست کام ہو جاتا ہے. اس میں کیسا رسپانس آ رہا ہے, یعنی یہ مدرسے وغیرہ میں کے اندر بہت اچھا رسپانس ہے. اب اساتذہ کم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں. اچھا تو انہی میں سے استاد بھی تو بن سکتے ہیں. جی بن سکتے. بعض ہوتے ہوں گے جیسے خود وہ مبلغ ہے یا خود قاری ہے, جی قرآن پڑھانا بھی جانتا ہے اور مارکیٹ میں بھی ہے, تو وہ بھی لوگوں کو پڑھا سکتا ہے. الحمدللہ مارکیٹوں میں ایسا بہت سارا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تاجر ہے وہ مدرسہ لگا رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ وہ پڑھا کے وہاں پڑھانا شروع کر دے. صحیح. مگر وہ چونکہ وہ ایک باقاعدہ ایک مدرس جاتا ہے تو پھر اس کا ایک الگ امپیکٹ پڑتا ہے, وہ ایک الگ نوعیت ہے. جی ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور خود پڑھیں خود پڑھائیں, اور جو جگہ دیتے ہیں وہ بھی کم نیکی کا کام نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی دکان میں اگر ایسی ترکیب ہے جہاں پر کچھ دیر کے لیے 20-25 منٹ کے لیے ہی صحیح کچھ لوگ بیٹھ کے اگر پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے اپنی جگہ دی ہے تو بہت اچھی بات ہے, بہت بڑی نیکی کی بات ہے. تعاون ہونا چاہیے, دین کا کام ہونا چاہیے. اور میں تو یہاں پر یہ فضل بھائی چاہوں گا کہ لوگ مذہبی طبقے کو یا مذہبی حلیے کو یا مذہبی چیزوں کو کوئی ایکسکلوزیو نہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی الگ طبقے کا کام ہے, بلکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, پارٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ قرآن پڑھنا پڑھانا صرف مولانا لوگوں کا کام ہے, بلکہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے. وہ ٹھیک ہے بعض لوگوں نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا, اپنے وقف کر دیا, لیکن ویسے تو بیسیکلی ہر مسلمان کا کام ہے. اچھا اسی طرح سنتوں پر عمل کرنا ہے, نماز کی بات ہوئی, جماعت کی بات ہوئی, اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں, تو یہ ہماری زندگی کا اور معاشرے کا حصہ ہونے چاہیے, نہ یہ کہ ہم اس کو الگ سے نا باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے, یہ ان کا کام ہے. تو پارٹ اینڈ پارسل ہمیں ہونا چاہیے ہماری چیزوں کے اندر. اور یہ سب جب انشاءاللہ ہم کریں گے تو پھر ہم روتے بھی تو ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہے,
اچھا معاشرے کے اندر بہتری نہیں ہو رہی تو مارکیٹ میں جھوٹ بہت ہے، تو اب یہ چیزیں ختم کیسے ہوں گی؟ یہ یعنی آپ نے جو بات کہی نا تو وہ مجھے امیر سنت نے بڑی فیضان سنت میں یہ وہ قدیم میں ایک فیضان سنت جو تھی بلے وہ ونی والا وہ آیا پہنچا دو اگر سے میری طرف سے ایک ہی آیا اس کے تحت جو یعنی آپ یقین مانیں کتنی چیزیں ہیں امیر علیہ سنت کی کتابوں کی، پھر انہوں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، سب یقین مانیں مارکیٹس کی وہ چیزیں جب دیکھتے ہیں نا کہ نظر آتی ہیں کہ جو ہے نا یہ بیسکس تو اگر سیم ہے نا، بیسکس تو بالکل ایسے ہی بیسکس ہیں۔ جو ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، وہ سیم ہوتی ہیں. صحیح تو فرمایا ہم نے۔ اس کو ہم بغیر اس کے کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں ہے، یہ ان کا کام ہے ان کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے. اور یقین کریں دنیا کے اندر ہر زندہ قوم اپنے کلچر کو اور اپنی چیزوں کو زندہ رکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کو اپنائیں. یعنی کہ غیر مسلم ہے جو، تو وہ چاہے گا کہ مسلمان میرے جیسا لباس پہنیں، مسلمانوں کا طریقہ ہمارے جیسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ دنیا کے اندر ہونا چاہیے. اچھا غیر مسلم یہ چاہ رہا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، اور اسلام تو ہے ہی غالب آنے کے لیے. انشاءاللہ اور حقیقی جو اللہ پاک کی رضا جس دین کے لیے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہم تو اس اسلام کے اس دین کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے اندر یہ خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ یار جو اسلام کی چیزیں ہیں وہ مجھ میں بھی ہوں، میری سوسائٹی میں بھی ہوں، میرے معاشرے کے اندر بھی ہوں، میری فیملی کے اندر بھی ہوں، اور اس پر لوگ چلتے ہوئے نظر آئیں. تو جب یہ سب کی سوچ بنتی جائے گی تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی. اس میں پرائرٹی دینے پڑے گی اصل میں جی کہ اسلام جو ہے، اسلام ہمارے نزدیک پرائرٹی، شادی ہے جی اسلام پرائرٹی، کاروبار ہے اسلام پرائرٹی، مل رہے ہیں ہم اسلام پرائرٹی، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ ماحول کیسا بنے. فضل بھی کبھی دھوکہ کھایا بالکل اگر بیان کر سکیں اور ہو سکتا ہے اس سے کچھ سیکھنے کو ملے. اچھا ویسے تو یہ سوال ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی انکار کرے، ہاں یعنی کوئی کتنا ہی ذہین فتین ہو، 7 نسلوں سے کاروباری ہو، تو شاید کوئی بھی کہے گا نہیں کہ نہیں کھایا. چلیں کچھ دلچسپی بھی ہوگی اور سیکھنے کو بھی ملو. میں وہ کام کی نوعیت نہیں بتاتا ورنہ تو وہ ایک دم وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی وہ جگہ، کیونکہ وہ میں بڑی مشہور مارکیٹ میں بیٹھتا تھا دکان پہ. کیموفلاج کر کے ہاں ہوتا ہے. جی جی. ایک جگہ پر میں تھا تو میرا کچھ بھائی کی طبیعت اور ناساز ہوئے ان دنوں جو میں کام کر رہا تھا، تو جو ہمارے پارٹنرز تھے تو انہوں نے میں نے کو یہ کہا ہوا تھا نا، میں نے کہا یار دیکھو کبھی بھی اپنے کو وہ نہیں کرنی، اپنے لالچ کرنی نہیں ہے نا، بھلے 2 پیسے بچے ہیں دیکھو نقد میں کر دینا، بھلے اپن زیادہ گھماتے رہیں گے، بھلے اپنی دکان خالی ہو جائے کوئی بات نہیں، مال لے جائیں لوگ. وہ ہماری بڑی اچھی سیٹنگ تھی، ہمارے پارٹنرز کے پاس وہ مال آتا تھا، بڑا اچھا سسٹم ہمارا ہو گیا تھا، ایک سے 2 دکانوں پہ بڑھ گیا تھا. اچھا ان 2 بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی تو ان کو ایک آیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ پورا کا پورا کنٹینر کا مال دے دیں، تو جو نا اتنے بچ رہے تھے. اچھا وہ جو بچت تھی نا اس میں ان دونوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یار تو ہمارے شادی کے اخراجات ہیں، یہ تو نکل جائیں گے، یہ تو اچھا ہو جائے گا، یہ تو بڑا زبردست ہو جائے. اچھا میں بہت ٹینشن میں تھا تو میں اس وقت رسپونڈ نہیں کر پا رہا تھا اور معاملات تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی آپ نے کر لیا. جھٹکا مار. انہوں نے کر لیا، ارے بھائی کر تو لیا، اب واپس آئے تو پتا چلے وہ پیسے ہی نہیں آ رہے. یا اللہ. اب پھر میری انٹری ہوئی تو وہ کہیں کہ وہ بندہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی آپ ان کے جو ہے نا وہ آپ بھی ان کا پارٹ ہے. بولا تو میں نے بتایا سارا معاملہ. بالآخر پھر 1-2 افراد بیچ میں آئے، میں نے کوشش، ہم نے بڑا ہمیشہ سے ہم نے یہ رہا کہ خوش اسلوبی اور مہذبانہ طریقہ ہی اختیار کیا. آخر آتے گئے کچھ رہ گئے بیچاروں کی شادی بھی جوں توں ہوئی اور بہت سارا ہمارا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا معاملہ. تو کئی ایسے یہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دھوکہ نہ ہو؟ اس میں یہ کہ تھوڑا جو ہے نا مشورہ کر لیا جائے. مشورہ کر. بولیے کہ مشورہ کریں گے نا تو دھوکہ نہیں ہوگا. اچھا. اگر یہ تھوڑا سا ایک فرد کو خالی پوچھ لیتے نا، اس نے کہا یار تم، حالانکہ اس دن جس دن ان کی ڈیلنگ ہو رہی تھی تھوڑے دیر پہلے وہ ملا بھی تھا، صحیح ہے. مگر میں سنی قدرتی جو بات ہونے یہ ماہر تھا وہ ماہر تھا اس چیز، وہ ان کو بتا دیتا کہ بھائی یہ ان سے آپ ڈیلنگ نہیں کیجیے گا، ڈیلنگ کریں تو بس وہ جو بھی کیش ٹو کیش ہے وہ آپ کریں، یہ آپ کا فائدہ رہے گا.
अच्छा दूसरे की भी जिम्मेदारी है, वही जो आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वो अच्छा मशवरा दे और मतलब यानी ये मामला करे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत चलो। अच्छी बात है। सबसे बड़ा नफा जब मिला उस वक्त क्या जज्बात थे, या रूटीन में ही चल रहे हैं अभी तक? नहीं, इसमें मामला ये हुआ कि सबसे बड़ा जब नफ़ा मिला था तो वो हुआ कि भाई अपने फ़ौरन जो है ना पूरी फैमिली को लेके उम्रे पे जाना चाहिए। अच्छा, वाह। तो उम्रे पे गए। हज वालिदैन का शुक्रिया उन्होंने करवा दिया था, और ये हुआ कि तो फिर मैं उम्रे पे गया था अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली को लेके। तो वो अचानक हुआ था या प्लान था? बिग प्रॉफिट। ये नहीं हो समझे कि बिग प्रॉफिट अचानक था, फिर उम्र इसके बाद हमने प्लान किया उम्र प्लान किया। और उसके बाद ही हमने कहा कि यार यहाँ ये तरकीब करते हैं। सही। चलें जी, ये भी सीखने को मिला। देखिए, जब माल आया तो सूए मदीना चले, सूए मक्का चले, माशाल्लाह। ये भी सोच होनी चाहिए। और एक और बार भी वो हुआ तो वालिदा का इंतकाल हुआ, तो जो उसमें से हो सका मस्जिद के लिए अच्छा, कोशिश अच्छा, ये माशाल्लाह, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मस्जिदों के साथ तो आपका माशाल्लाह मेरे ख्याल आप बाकायदा जिम्मेदारी और उसमें भी हैं। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं जिन चंद इस्लामी भाइयों को जिनको मैं जानता हूँ, वैसे तो बहुत होंगे, कि मसाजिद के काम में माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में, काम करने में, तामीरात हों, ख़रीदारी हो, जो भी हो, तो उसमें माशाल्लाह फ़ुज़ैल भाई को पेश पाया है। और ये हम सब का जज्बा होना चाहिए और बड़ी खुशी होती है, यानी कि मस्जिद का काम करके। जी और ये क्योंकि ये है सवा बेचारिया वाला सिलसिला। जी, और यकीन माने आपके वो आप असद भाई वो मस्जिद को आप बाद में देखते रहे ना, अल्लाह, आपका दिल वो होगा कि यार खून ये जो है वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है कि अल्लाह मुझे साथ है। हाँ जज्बा जो है ना बढ़ता रहता है कि यार सामने ये काम कर दिया, ये काम करवा लिए। माशाल्लाह। और ये सच्ची बात है, सब कुछ माहौल की बरकत है, सब कुछ अमीर अल सुन्नत का निगाह फैज़ असर है। वो फजल भाई यूके वालों की नहीं कि दावत इस्लामी को माइनस करें तो क्या है। जी, तो सच्ची बात ये है, सच्ची बात। चले इंशाल्लाह बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम एक जगह पर पहुंचे हैं, फजल भाई चाय का भी मूड हो रहा है और शाम का वक्त जो है ना, अपने दिल की बात कही। तो इंशाल्लाह चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था। शाम के वक्त आपको मालूम है कि चाय की तलब होती है, तो हम भी एक जगह पर रुके जहां पर ज़्यादा रश भी ना था, और डीएचए में ही एक जगह पर हम चाय पीने के लिए बैठ गए। चाय के दौरान भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रही। वो तो अब तक हम पहुंचा नहीं पा रहे, लेकिन कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। फजल भाई, एक बड़ा प्रॉब्लम जो ज़ाहिर है, इस तरह हमारा आपकी तरह तो मार्केट में वक्त नहीं गुजरता, लेकिन ख़रीदारी के लिए घर का सौदा सलफ तो झूठ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, एक तादाद ये समझती है कि ये कोई गलत बात ही नहीं है, या गलत तो समझती है लेकिन करती है। अपना मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। नॉर्मली तो हम फ्रूट लेते हैं तो अपनी पसंद से ही आदमी लेता है, ज़रा देखभाल के लेता है। तो एक दफ़ा मैं ज़रा जल्दी में था, केले मुझे ख़रीदने थे घर के पास। तो मैंने उसको ठेले वाले को कहा कि यार मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं शायद गाड़ी में था, तो मैंने कहा आप 1 दर्जन निकाल दो। और मैंने कंफर्म किया कि पके हैं, मैंने अभी जाके खाने हैं, बिल्कुल तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रह जाए, बिल्कुल तैयार हैं और फिक्र ही ना करें। मैंने कहा चलो, लेके गया घर। तो घर वालों ने कहा कि ये आप परसों खाने के लिए लाए हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो देखो तो वो कच्चे थे। अच्छा, अब मैं सोचूं यार देखो, मैंने उस पर एतमाद किया। अब एक छोटी सी बात है, लेकिन उसने तो अपना एतमाद ख़राब किया। अब ये छोटा बड़ा कम ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि झूठ का एलिमेंट कितना है, कैसा है, और इस बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। हज़रत वो जो वो किताबें पढ़ता है ना कि नहीं, बेहतरीन जगह जो है ना वो मस्जिद है, जी और दुनिया का बदतरीन ख़ित्ता जो है ना ये बाज़ार है। जी, और उसकी बुनियादी जो वजह ये झूठ, कि इतना झूठ बोला जाता है। अब देखें दूसरे जितने भी चीज़ें हैं उसमें आप चाहे कोई भी चीज़ देख लें, ग्लास का काम है ये है तो इसकी में क्वालिटी में गड़बड़ हो जाएगी, प्लास्टिक का इसमें हो जाएगी, लेदर है इसमें हो जाएगी। यानी आप देखें कि हर चीज़ एक कम पैसे की भी मिलती है, ज़्यादा उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बेचना करना, तो ये बस एक वो झूठ का एलिमेंट है। अच्छा, ये समझते हैं लोग शायद कि हम झूठ बोल के जो ना ज़्यादा कमा लेंगे,
جی مگر دیکھیے جس کو جتنی روزی ملنی ہے اتنی ملنی ہے. صحیح ہے. اور وہ لاسٹ سنڈے میں بیان کر رہا تھا, اس میں بڑی زبردست روایت ہے کہ بے برکتی کے اسباب میں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے یہ بے برکتی کا تاجر منہ دیکھتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی بعض اوقات لوگ جھوٹ کے ساتھ قسم بھی کھا جاتے ہیں, جھوٹی قسم بھی جی کھا جاتے ہیں. اچھا بعضوں کی تو عادت بن جاتی ہے, ہاں یعنی بات بات پہ قسم کھائے. ہاں ایسے ہی ہے, بارے میں نہیں پڑھتا نہیں ہے, فلانا ہے یہ. اور جو لیکن میں نے اچھا کام کر دینا, ہر مارکیٹ میں نے دیکھا اچھا کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہے اس کے اندر 2-4 دکانیں بڑی رش والی نامچین سدا بہار. سدا بہار. میں تاجران کی میری ذمہ داری تھی تو میں کہاں گیا اور میں نے یہ مارکیٹوں میں اور دیکھا تو جہاں پہ یہ سدا بہار دکان ہے یا سمجھے رش والی دکان ہے تو وہ ایک یہ تھا کہ بھائی جو چیز ہے وہ چیز ہے. صحیح. اچھا ایک ان کی ایک اور بھی ایک سملیرٹی یہ تھی, میں نے یہ دیکھی کہ ان کے پاس کوئی چیز لے آتا نا کہ بھائی یہ صحیح نہیں تھی تو کمال کی بات ہے یہ لوگ لے لیتے تھے, اللہ. اور بڑا بڑا والا دکاندار ہے وہ نہیں لیتا. اس کے یہاں پہ 2 مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں, یہاں 20 ہاتھ بڑھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے. تو یہ واقعی یہ ہوتا ہے کہ بھائی سچ بولنا جو ہے وہ سچ بولنے کی برکت. سچا تاجر ہے. سچا ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک جو ہے ہمیں ہر معاملے میں, خواہ وہ تجارت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, جھوٹ سے بچنے کی. اور جن روایتوں میں گناہوں کا تذکرہ ہے ان میں بکثرت جو روایتیں وہ جھوٹ کے بارے میں, بلکہ یہاں تک مفہوم ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی کتنی بڑی بات ہے, اور اس طور پر ہمارے اوپر ایک اخلاقی ایک بائنڈنگ بھی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہم جھوٹ کیوں بولے؟ اللہ پاک ہمیں سچا, اگر تجارت کرتے ہیں تو سچا تاجر بنائے, جاب کرتے ہیں تو سچی نوکری کرنے کی, اگر کوئی اور کام کاج ہے, لین دین ہے, آنا جانا ہے, کسی کو ٹائم دینا ہے, کسی سے کوئی بات کہنی ہے, جھوٹے مبالغے سے اور ہر طرح کی اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹریول ہوا, اور فرسٹ ٹائم اتنا لمبا ٹریول ہوا. اللہ کرے مدینے کا سفر ہو اور ساتھ ہوں, کیا بات ہے, مرشد پاک ہوں تو کیا ہی بات ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. ناظرین, آج ہم نے فضیل بھائی کے ساتھ سفر کیا. اب جو ہے وہ نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ اب ہم اتریں گے اور نماز مغرب ادا کریں گے. اس وقت ہم DHA کے ایریے میں ہیں, اور یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر ہم جائیں گے انشاءاللہ, فیضان اسلام اس کا نام ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہ نماز مغرب ادا کریں گے اور پھر ہمارا واپسی کا سفر ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور مبلغ کے ساتھ ٹریول ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, ہم دوران سفر DHA میں فیضان اسلام مسجد پہنچے, وہاں پر ہم نے نماز ادا کی. یہ تھا آج کا ہمارا سفر. امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا, نئے مبلغ ہوں گے, نیا ٹاپک, نئی گفتگو. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے